ایک دن مولا کائنات علیہ السلام مسجد نبوی میں ہیں اور مسجد کی طرف آنے سے پہلے مولا کائنات علیہ السلام نے سوال کیا، اے بی بی آج کھانے میں کیا بنایا ہے؟ کہا کہ یا علی 3 دن ہو گئے پانی پر گزارا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں، مسجد نبوی تشریف لے کر آئے اور آنے کے بعد نماز کو انجام دیا۔ جب نماز ختم ہوئی واپس تشریف لے جانا چاہتے تھے گھر، رسول اکرم نے روکا اور قریب بلایا، کہا یا علی آج اپنے گھر دعوت کے لیے نہیں لے جاؤ گے مجھے؟ اللہ اکبر۔ مگر عزیزان محترم، یہ وہ گھرانہ ہے کہ ان کا جتنا سخت امتحان ہے پھر اجر بھی ویسا ہی ہے۔ اور مولا کائنات علیہ السلام جب پہنچے ہیں گھر تو پہلے ہی سے جنت سے ایک تشت آیا ہوا ہے کہ جس میں جنتی غذائیں موجود ہیں۔ مولا کائنات علیہ السلام نہ مولا شکایت کر رہے ہیں نہ سیدہ شکایت کر رہی ہیں، دیکھیے دونوں خاموش ہیں اور محبت میں کمی نہیں ہو رہی۔ بتانا یہ ہے کہ دیکھو اگر سخت سے سخت بھی حالات ہو خدا پر توکل کرو، توکل کے ذریعے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، شکایت نہ کرو، کم سے کم وہ محبت تو رہے۔ اگر گھر میں مال نہیں ہے تو کم سے کم گھر میں آپس میں محبت تو رہے۔ یقیناً یہ ایکسیپشنل زندگی ہے، حد سے زیادہ وہ مشقت ہے کہ جسے اہل بیت علیہ السلام نے اٹھایا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک روٹی ہمارے گھر میں ہو اور مدینہ میں کوئی ایک ایسا فقیر ہو کہ جس کے پاس ایک روٹی بھی نہ ہو کھانے کے لیے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، اس لیے ان کو یہ تکلیفیں آتی ہیں اور وہ ان تکالیف کو فیس کرتے ہیں، اور یہ تکالیف، ان کا تکالیف کو فیس کرنا ہمارے لیے ایک مثال اور عبرت بنتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ اپنی کیپیسٹی میں کیسا امتحان دے رہے ہیں، ہم کم سے کم ہم اپنی کیپیسٹی کے اندر، اپنے پیرامیٹرز کے اندر جو ہم سے امتحان لیا جاتا ہے ہماری طاقت اور تکلیف کے اعتبار سے، کم ہم تو اس میں پورا اتر سکیں۔ یعنی یہ سوچیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اور 1-2 دن نہیں 2-3 دن تک کے لیے کچھ نہ تھا، اس کے بعد بھی اف تک نہ کیا، نا امیدی کا اظہار نہ کیا۔ یہاں پر تو بات پر شکوہ شکایت ہے۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں پر زمانہ آخر میں حالات سخت اور تنگ ہوں گے، لیکن پھر یہی تو زمانہ آخر کے مومنین ہیں کہ جن کو سلام بھیجا ہے چھٹے امام نے، جن کو سلام بھیجا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، ہم اور آپ جو کرائیٹیریاز بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں یا جن کرائیٹیریاز کو سیٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، بہتر یہ ہو کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی حیات طیبہ سے کرائیٹیریاز لے کر اپنی زندگی کو ان کے حیات کو نمونہ عمل بناتے ہوئے گزاریں۔ مثال کے طور پر شادی کے موقع پر موت کا ذکر انتہائی معیوب بات، اور معیوب سے زیادہ ایک ڈر، ایک خامخواہ کا خوف کہ موت کا ذکر نہیں کرنا، شادی والا گھر ہے، موت کا ذکر نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ رحم کرے۔ تو اگر ذکر نہ بھی کیا، موت تو برحق ہے، جب آنا ہے وہ آ جائے گی۔ جناب سیدہ کس انداز سے موت کا ذکر کر رہی ہیں؟ شادی کی پہلی رات ہے، اپنے شوہر کے گھر تشریف لے کر آئی ہیں حجرہ عروسی میں، اور ابھی جناب سیدہ کی جانب پہلی نگاہ کرنے والے ہیں مولا کائنات علیہ السلام، اور دیکھا مولا کائنات علیہ السلام نے کہ جناب سیدہ رو رہی ہیں۔ سوال کیا، بی بی یا بنت رسول اللہ کیوں گریہ فرما رہی ہیں؟ کہا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آج میری ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، میں آپ کے گھر آ گئی، اب یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، کل اس دنیا سے میں رخصت ہو جاؤں گی، قبر میں جاؤں گی، قبر کی پہلی رات ہوگی، وہاں پر ایک نئی زندگی ہوگی۔ یہاں پر دنیا کی اس نئی زندگی کو دیکھ کر مجھے اپنے قبر کی رات یاد آ گئی جہاں سے میری ایک اور نئی زندگی کی شروعات ہونے والی ہے۔
اے امیر المومنین، کیا ہی بہتر ہو کہ آج کی اس رات میں ہم قبر کی پہلی رات کو یاد کرتے ہوئے اس رات کے لیے کچھ انتظام کریں عبادت الہی میں بسر کر کے۔ اور مولا کائنات علیہ السلام مسکراتے ہیں، اور اپریسیشن کا یہ طریقہ ہے کہ رسول اکرم نے اگلے دن مسجد نبوی میں مولا کائنات علیہ السلام سے سوال کیا کہ تم نے سیدہ، میری بیٹی سیدہ کو کیسا پایا؟ مولا کائنات نے فرمایا نعم العون لطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کے لیے بہترین مددگار پایا۔